السلام علیکم دوستو۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بنائے ہوئے باطل مذہب کے بارے میں تو آپ سب نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور بہت سی تحریریں بھی پڑھی ہوں گی۔ یہ وہ ملعون شخص تھا کہ جس نے ابتدا میں مبلغ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر خوب پذیرائی حاصل کی، مگر بعد ازاں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ گڑھ کر ایک نئے اور باطل مذہب کی بنیاد رکھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اوٹ پٹانگ حرکتوں، اس کی بے سروپا پیشین گوئیوں اور غیر اخلاقی حرکات پر تو آپ اس چینل پر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، لیکن دوستو آپ میں سے شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں جو قادیانیت کی دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مکروہ کردار اور اس کے سیاہ کارناموں سے واقف ہوں۔ یہ جنسی تعلقات کا دلدادہ، عیاش اور ایک سرفراہ نوجوان تھا جسے خلافت ملنے کے بعد قادیانی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مرزا بشیر الدین محمود نے خلیفہ بنتے ہی ایسی گھناؤنی حرکتیں کیں کہ خود شرم بھی شرما گئی۔ اس کی قصر خلافت نامی رہائش گاہ دراصل جنسی جرائم کی ایک آماجگاہ تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقیدتوں کا خراج ہی بھیٹ نہیں چڑھا بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لٹتی رہیں۔ اس عیاش و اوباش خلیفہ نے اپنے شکار کو گرفت میں لانے کے لیے نہایت دلکش پھندے لگا رکھے تھے۔ اسی معصوم لڑکیوں کو رام کرنے کا ایسا سلیقہ آتا تھا کہ قصر خلافت کے عشرت قدی میں جانے والی بہت سی عورتیں اپنی عزتیں لٹا کر واپس آتیں۔ قادیانیوں کا خلیفہ ثانی اپنے باطل مذہب کی آڑ میں معصوم لڑکیوں کی عصمتوں پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ یہ تمام باتیں خود ساختہ یا من گھڑت نہیں بلکہ اس خلیفہ کی رنگین داستانوں کے مصنف قادیانی جماعت کے اپنے ہی باغی لوگ اور ان کے حلفیہ بیانات ہیں۔ دوستو اس داستان کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کا پرانا دوست اور قادیانی جماعت کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین 1914 عیسوی میں گھوڑے سے گر کر مارا گیا۔ اس وقت قادیانی جماعت میں اگر کوئی شخص سربراہی کا حقدار تھا تو وہ مولوی محمد علی تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ابتدائی مریدین میں سے ایک تھا، اور تمام ہی جماعت اس کی سربراہی پر متفق تھی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی نے زبردستی اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے نوعمر بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو قادیانی جماعت کا نیا خلیفہ منتخب کروا دیا۔ یہ لڑکا نوجوان تو تھا ہی لیکن اول درجے کا بدکار اور سیاہکار شخص بھی ثابت ہوا۔ اس نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آس پاس کی کسی بھی حسین عورت کو نہ بخشا، جبکہ دوسری طرف مولوی محمد علی کے جس کے منہ سے قادیانی جماعت کی قیادت چھین لی گئی تھی، وہ بھی بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے ہمراہ جماعت احمدیہ کے ایک الگ گروہ کی بنیاد رکھی جسے آج لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کے یوں زبردستی خلیفہ بن جانے کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے بہت سے لوگ سراپا احتجاج تھے، اور اسی لیے قادیانی جماعت کے اپنے ہی باغیوں نے مرزا بشیر الدین محمود کی زندگی اور اس کی بدعمالیوں کو سامنے لاتے ہوئے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں مرزا بشیر الدین محمود کی شہوت پرستی اور زناکاریوں سے متعلق انتہائی شرمناک واقعات درج ہیں۔ قادیانیت کی دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین کو آج بھی ربوا کے پوپ اور قادیانیت کی راسپوتین جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مرزا بشیر الدین محمود کی بے حیائی اور فحاشی کے چند واقعات سناتے ہیں، جن سے آپ کو اس جماعت کے اندر پھیلی گندگی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حکیم نور الدین کے نواسی مولانا محمد اسماعیل، جو مرزا محمود کے خاصے گہرے دوست تھے، وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ مرزا محمود ایک عورت پر اس قدر فدا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شباشی کرنے کے 500 روپے ادا کیا کرتا۔ یہ اس دور میں ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی دوستو۔ محمد اسماعیل اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب میں نے بیگم عثمانی یعنی اس عورت کو دیکھا تو واقعی یہ عورت اس قابل تھی کہ 500 روپے کی رقم بھی اس کے سامنے حقیر معلوم ہوتی۔ ایک احمدی خاتون اپنی پیشوا مرزا بشیر الدین محمود کے بارے میں تحریر کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کا لکھا ہوا رکا پہنچانے قصر خلافت یعنی مرزا بشیر الدین کی رہائش گاہ پہنچی، جہاں اس آدمی نے زبردستی مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ان خاتون کے مطابق مرزا بشیر الدین نے شراب پی رکھی تھی اور انتہائی بازاری قسم کی زبان استعمال کرتا تھا۔ اس عمل کے بعد مرزا بشیر الدین اور اس کے ساتھیوں نے مختلف دھمکیوں کے ذریعے اس لڑکی اور اس کے باپ کو
خاموش رہنے پر مجبور بھی کیا۔ قادیانیت کی دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کا جو سب سے بڑا اسکینڈل دنیا بھر میں معروف ہوا وہ ایک اطالوی لڑکی مس روفو کے ساتھ تھا۔ یہ ایک رقاصہ تھی جس کی مرزا بشیر سے ملاقات لاہور میں ہوئی۔ یہ اسے بہلا پھسلا کر قادیان لے آیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب شدید عوامی رد عمل سامنے آیا تو مرزا بشیر الدین نے اس لڑکی کو اپنے ڈرائیور کے ہمراہ واپس لاہور بھیج دیا۔ مس روفو نامی اس رقاصہ نے لاہور واپس آتے ہی مرزا بشیر الدین پر ایک مقدمہ دائر کیا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ مرزا بشیر الدین اپنی بیٹی کی موجودگی میں اس کے ساتھ زیادتی انجام دیتا رہا۔ بہرحال مرزا بشیر الدین اپنی سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر اس مقدمے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ اپنی ہی بیٹی کی ایک سہیلی کے ساتھ زیادتی کی کوشش بھی مرزا بشیر الدین کے لیے خاصی بدنامی کا باعث بنی۔ قادیانی بیت المال کے ناظر عبد الباری کی بہن سریا اور مرزا محمود کی بیٹی ناصرہ آپس میں سہیلیاں تھیں۔ ایک روز کہ جب سریا اپنی سہیلی سے ملنے قصر خلافت پہنچی تب مرزا محمود نے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کے شور و غل مچانے کے سبب یہ اپنے شیطانی ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد ازاں مرزا محمود نے یہ بہانہ تراشا کہ وہ سریا کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سریا اور اس کے پورے خاندان نے قادیان آنا جانا ترک کر دیا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی مرزا محمود کی شخصیت سے جڑے شراب نوشی اور زنا کاریوں کے بہت سے واقعات موجود ہیں جنہیں ہم وقت کی کمی اور ویڈیو کی بیجا طوالت کے سبب یہاں بیان نہیں کر رہے۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کاش مرزائی حضرات اپنے پیشواؤں کے کافرانہ عقائد، توہین انبیاء علیہم السلام اور ان کے سیاہ جنسی کارناموں کو سن کر اپنی کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ دوستو، قادیانیت کے اس دوسرے زناکار، شرابی اور بدعمال خلیفہ کی زندگی کا خاتمہ بھی انتہائی دردناک حالات میں ہوا۔ اسے زندگی کے آخری 12 سال فالج میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کی شکل و صورت جنونی پاگلوں کی سی بن گئی تھی۔ یہ بے خیالی میں اپنے بال اور داڑھی نوچتا رہتا، اپنی ہی نجاست اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملیا کرتا۔ اپنی موت سے قبل اس نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ میں 98% لوگ منافق ہیں، جس کے بعد اس کی اپنی ہی جماعت نے اسے پاگل قرار دیا۔ جب ایک لمبا عرصہ بستر مرگ پر گزارنے کے بعد یہ مرا تو اس کا جسم بھی عبرت کا ایک نمونہ بن چکا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کا اختتام میں اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔